بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور خان پاسوانا یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل تقریباً شام سے پہلے سراب شہر بلوچستان کا ایک ہے، وہ کراچی اور کوئٹہ کو جوڑنے والی جو بڑی شاہراہ ہے اس پر واقع ہے، اور بلوچستان کے جو چند اہم شہر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال رات ہونے سے پہلے پچھلے ٹائم تقریباً 40 دہشت گردوں نے وہاں موٹر سائیکلوں پہ آ کر حملہ کیا ہے۔ پہلے بازار میں فائرنگ کی، بچوں اور خواتین پہ تشدد بھی کیا، لوٹ مار بھی کی، اس کے بعد بینک کو لوٹا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بینک لوٹنے کے بعد اپنا ADCR کا جو گھر ہے اس کا مطلب کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ گھر میں بلکہ داخل ہو گئے، وہاں بچے اور خواتین موجود تھی، انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو اسی اثناء میں ہدایت اللہ بلیدی جو ADCR ہے اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزاحمت کی، اور وہ بیچارہ موقع پہ انہوں نے شہید کر دیا، گولیاں مار دیں، اور جو اس کے گھر میں تھا وہ بھی صاف ظاہر ہے لوٹ لیا۔ تو یہ اپنا کافی دیر تک وہاں یہ کارروائی کرتے رہے۔ اس وقت تک نہ کوئی پولیس آئی، نہ وہ لیویز کے لوگ آئے۔ لیویز کا وہ علاقہ ہے، چونکہ بلوچستان دو طرح کے علاقوں پر مشتمل ہے، کہیں تو پولیس کا انتظام ہے اور زیادہ علاقہ جو ہے وہ لیویز کا ہے۔ اور لیویز کے جو جوان ہیں وہ سرداروں نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ سرداروں کے زیر لگی ہے، ان کے حکم پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر یہ جو واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں ظالمانہ دہشت گردی کے، ان کا تعلق انہی علاقوں سے ہے جہاں لیوی کے زیر انتظام ہیں جو علاقے۔ پولیس کے علاقوں میں کم یہ کارروائیاں ہوئی ہے۔ اس صاف ظاہر ہے وہ یہیں کے لوگ ہوتے ہیں، اپنا سرداروں نے رکھے ہوئے ہیں، سردار ہی وہ پیسہ لیتے ہیں سرکار سے اور ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کی مسلطیں بھی ہیں، وہ وہاں دشمنیاں بنانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ بھی کوئی معمولی نہیں، اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ لوگ جتھوں کی صورت میں اکثر اپنا منظم ہو کر علاقے میں لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں جہاں پہلے یہ ماحول چل رہا ہو۔ اچھا، جہاں تک اس دہشت گردی کا ماحول ہے وہ ان صوبوں میں دونوں میں ہے، بلوچستان اور KP میں۔ تو بلوچستان میں جو ہے نا، خاص طور پر یہ جو کل کارروائی ہوئی ہے جمعہ کے شام، یہ زیادہ تر معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اس میں کوئی شک نہیں، فتنۃ الہندوستان کے لوگ بھی ہوں گے، یہ وہیں کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اپنے، جو ادھر رابطے کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور اس اپنا پیسے لینے کے عوض اپنے ہی لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جن کا رابطہ نہیں بھی ہوتا نا، وہ بھی یہ ماحول دیکھ کر ڈکیتیاں اور بڑی بڑی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں اسی آڑ میں۔ وہ یوں اس لیے معلوم ہوتا ہے اور ہمارا اندازہ ہے کہ انہوں نے بازار میں لوٹ مار تو مچائی ہے، بدتمیزی تو کی ہے بلوچ خواتین سے بھی، بچوں سے بھی، لیکن عام فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل نہیں کیا۔ افسران کے گھر جلائے گئے ہیں، ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ جس نے مزاحمت کی ہے ADCR ہدایت اللہ بلیدی صاحب، اسے بھی شہید کر دیا ہے، اور بینک بھی لوٹا ہے۔ یعنی ان کا زیادہ تر مقصد وہاں لوٹ مار کر مطلب دولت اکٹھی کرنی تھی، اور پھر وہ چلے گئے۔ یعنی کہ جب وہ اپنا پولیس یا فورسز کا پتہ چلا انہیں آ رہی ہے تو وہ دوڑ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہماری وہاں کی صوبائی حکومت کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، اور ایجنسیاں بھی یہ ذمہ داری لیں کہ اصل واقعہ کے ذمہ دار کون ہے، اور انہیں پکڑا بھی جائے، اور پوری قوم کو یا پورے بلوچستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون کون سے عناصر ہیں، چونکہ یہ کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس
वाला वाक़या जो हुआ है, यानी जुल्म की इंतहा हो गई, 100 के नज़दीक लोग शहीद हुए, 3-4 घंटे कैद रहे, उन दहशतगर्दों की कैद में रहे, लेकिन हमने इतना वो मामला नहीं उछाला या बैनुल-अक़वामी सतह पे उसे नहीं हम ले गए कि इंडिया का ये हाथ है और इंडिया ने हमारे साथ ये ज़्यादती करवाई है, जबकि उनके तरफ से पहले भी हमारे पास बहुत से सबूत हैं। अभिनंदन वाला है, वो कलभूषण है, वो अभी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा भी जो BLA को सपोर्ट करती है इंडिया, वो भी हमारे पास सबूत है। तो हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। जबकि पहलगाम का जो अपना वाक़या हुआ है, उनके पास कोई सबूत नहीं, आज तक वो कोई सबूत नहीं ला सके कि पाकिस्तान की किसी जहादी तंजीम ने वो काम किया है या हुकूमती सतह पे या हमारी एजेंसियों ने ये करवाया है। कतई नहीं, बल्कि उनका अपना भांडा फूट रहा है कि वो उनका अपना किया धरा था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी दुनिया में हाल बू बू की कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादती की है और ये दहशतगर्दी करवाई है, और बिल आखिर हम पे जंग भी थोप दी गई। वो तो अल्लाह के फजल से और हमारी आर्मी का कारनामा है, फ़ौज का, कि उन्होंने दुनिया में मिसाल कायम कर दी और उन्हें पूरी तरह शिकस्त दी, और दोबारा इंशाअल्लाह ताला उन्हें हमला करने की तौफीक भी ना होगी। लेकिन ये जो मामला है ना, ये ज़रा मतलब है बड़ा काबिल गौर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन एजेंसियां या ये जो अपना है तंजीमें, ये भी जुल्म डाल रही हैं वहाँ की पब्लिक पे, और साथ साथ ये वहाँ के लुटेरे भी मुनज़्ज़म होकर जत्थों की सूरत में शहरों को लूटना शुरू कर दिया है उन्होंने। ये अभी काम आगे बढ़ता रहेगा और ये मुनज़्ज़म गिरोह भी ऐसे काम करते रहेंगे। इसका फौरी हल तो ये है कि मेहरबानी करके ये लेवीज़ की बजाय ना शहरों की हद तक तो अपना पुलिस के हवाले ये इलाके कर दिए जाए, वहाँ थाने अर्दी तौर पर सही मतलब वो कायम कर दिए जाए, और मकामी पुलिस से गुरेज किया जाए, दूसरे तीसरे ज़िलों से कम अज़ कम SHO लेवल तक या तफ्तीशियों की लेवल तक वो वहाँ तैनात किए जाए। और इसके साथ साथ एजेंसियाँ भी हमारी जो हैं वो भी फ़ाल हूँ इस मामले में कि ये जो ADCR कत्ल हुआ, शहीद हुआ है, और इतनी लूट मार मचाएगी, ये दिन दहाड़े घर जलाए गए हैं, ये हैं कौन, वो पकड़ कर मतलब सरेआम लाए जाए और इस मामले की आखिरी हद तक तहकीक की जाए ताकि कोई और मामला ना बने। पहले भी बेपनाह ऐसे वाक़यात हुए हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अभी ये तसलसल चलता आ रहा है। यानी एक तरफ हमारी फोर्सेस पे वहाँ हमले होते हैं, वो शहीद कर दिए जाते हैं, थानों पे हमले हो रहे हैं, और अब बाज़ारों और अफसरान के घरों पे हमले कर दिए गए हैं शुरू, और लूट मार भी साथ शुरू कर दी गई है। इस तरफ ख़ास तवज्जो देकर, यानी कि जितना कुछ हमने जंग में शोहरत हासिल की है इंडिया को शिकस्त देकर, अगर हमारे घर में ये चंद दहशतगर्द और चंद ये लुटेरे या ये चोर डाकू हमसे अपना काबू ना हों, तो फिर ये भी हम रियासत की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। इस तरफ मेहरबानी करके बिलखसूस हमारी एजेंसियों को तवज्जो देनी चाहिए। वस्सलाम।